بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 129۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تاریخ بلدان کی پہچان کی اہمیت۔ پچھلے سبقوں میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو روات کے طبقات کے بارے میں بحث کی تھی کہ یہ بھی اہم چیز ہے، اور اس کے بعد روات کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کی پہچان کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمائیں گے کہ روات کے جو بلدان ہیں اور اوطان ہیں اور ان کے جو رہائش کے علاقے ہیں جہاں وہ انہوں نے سبق پڑھے یا جہاں وہ انہوں نے زندگی گزاری، ان کی پہچان بھی اہم ہے۔ تو بہرحال ان سب کو ہم علم تاریخ میں بھی شمار کر سکتے ہیں اور ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ بھی شمار کیا جاتا ہے، لیکن سب کا آپس میں تعلق بھی ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اپنی اس کتاب میں جن باتوں کو ذکر کریں گے تو سب ایک مرتب شکل میں ذکر کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہوگا۔ تو آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ بُلْدَانِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ وَفَائِدَتُهُ الْأَمْنُ مِنْ تَدَاخُلِ الْإِسْمَيْنِ إِذَا اتَّفَقَا لَكِنْ افْتَرَقَا بِالنَّسَبِ۔ ایک اہم چیز روات کے بلدان یعنی ان کے جو ملک ہیں ان کی پہچان اور ان کے جو وطن ہیں ان کی پہچان بھی اہم ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دو ایک جیسے نام ہیں وہ ایک دوسرے میں انسان داخل نہیں کریں گے اگر وہ ایک جیسے ہو، لیکن نسب کی وجہ سے وہ جدا جدا ہو۔ اب مثلا ایک ہے بغدادی اور ایک ہے مصری، ایک ہے کوفی اور ایک ہے سبتی، تو اس طرح روات کی جو ایک جیسے راوی ہیں ان کی جو تمیز ہے وہ اس طریقے پر ہوگی کہ نسب ان کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ حاشیے میں نور الدین ترسا فرماتے ہیں افردو ھذا بنوع خاص، علماء کرام نے یہ ایک خاص نوع اس کو قرار دیا ہے، اس کو خاص نوع شمار کیا ہے، اور وہ ہے معرفت و اوطان الروات، روات کے جو وطن ہیں اور ان کے جو ملک ہیں ان کی پہچان۔ ومما لاحظوا في ذلك تنقل الراوی من بلد الى آخر، مورخین نے اس میں جن بات کو کا خیال رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک راوی ایک شہر سے دوسری شہر جاتا ہے، وہ اثر ذالک علی نسبتہ، اور اس کی وجہ سے اس کے نسبت پر اثر ہے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ بغدادی بھی ہے، مکی بھی ہے، پھر مدنی بھی ہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو جو اس فن پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں بغداد کا تھا یا بعد میں بغداد آیا تھا، اور یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اس کی وجہ سے اس کی نسبت پر بھی فرق پڑتا ہے اور اس کے حفظ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ مثلا كأن لم تكن كتبه معه فحدث من حفظه فوهم، مثلا اس کے پاس اس کی کتابیں نہیں تھی اور اس نے حدیث بیان کی جس کی وجہ سے وہ وہم میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ جو اسفار ہیں، اسفار میں انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اسفار میں انسان کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ مثلا اپنے ملک سے کسی آزمائش کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے وہ چلا جائے اور پھر اس پہ سفر میں اس کے پاس وہ سہولیات نہ ہو، وہ کتابیں نہ ہوں جو گھر میں ان کے پاس تھی، اپنے ملک میں ان کے پاس تھی، جس کی وجہ سے اس کے حدیث میں فرق آیا ہے اور اس حدیث میں کچھ کمیاں داخل ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اس فن کی کتابیں دیکھنے سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کن کن جگہوں میں رہا ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو کتاب ہے اس میں بعض جو کمزوریاں رہ گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ رہے نہیں ہیں، اور حالات کی وجہ سے اور زمانے کی گردش کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے وہ کبھی ایک جگہ گئے، کبھی دوسری جگہ، کبھی دوسری جگہ گئے۔ ظاہر ہے جو محدثین تھے وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، اور جیسے عام انسان تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، بیماریوں سے، سفر کی وجہ سے، دشواریوں کی وجہ سے، تو ان کے ساتھ بھی ہوا، اس کے باوجود انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو روات کے بلدان ہیں اور اوطان ہیں
اس کی معرفت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس میں اس قسم کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہاں شیخ ابراہیم اللہیم کی شرح سے بعض فوائد ذکر کیے جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بلدان کی معرفت کا فائدہ ذکر کیا ہے کہ اس میں روات کے درمیان تمیز، ایک جیسے ناموں والے روات کے درمیان تمیز ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلا ہم محمد ابن کثیر کو دیکھ لیں، محمد ابن کثیر کے نام سے ایک بڑی جماعت ہے، یعنی بہت زیادہ روات ہیں اس نام سے، لیکن ایک ان میں سے صنعانی ہے، ایک ان میں کوفی ہے، دو ان میں بصری ہے، ایک ان میں شامی ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے ان میں تمیز ہو جائے گی۔ محمد ابن کثیر صنعانی دوسرے ہیں، محمد ابن کثیر کوفی دوسرے الگ ہیں، محمد ابن کثیر بصری الگ ہے، محمد ابن کثیر شامی الگ ہے، اور پھر ان میں بعض ثقہ ہے، بعض ضعیف ہے، بعض متروک ہے۔ تو اب اگر محمد ابن کثیر کو وہ کوئی اور سمجھے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو اس لیے محمد ابن کثیر کے آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ صنعانی ہے یا کوفی ہے یا بصری ہے، پھر اس کے مطابق کہ اس کے جو حالات ہیں اور اس کے جو مقام ہے وہ اس کو دیں گے۔ بلدان کی معرفت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا سماع اس سے ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی دو محدثین ہیں وہ الگ الگ ملکوں کے ہیں تو اس سے یہ اور پہلے سے اس کے بارے میں شک بھی ہے تو ہم اس جانب کو راجح قرار دیں گے کہ ان کے آپس میں ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ خاص طور پر اگر عمر بھی کم ہو، یعنی دونوں کی ملاقات کی جو عمر ہے وہ بھی ان میں سے ایک کی عمر کم بنتی ہے اور ملک بھی آپس میں دور دور ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اب ہم خود دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم مثلا پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم کبھی ہمارا مصر جانا نہیں ہوا، کبھی ہمارا ترکی جانا نہیں ہوا، تو کتنے بڑے بڑے محدثین دیگر ممالک میں ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں جتنے بھی بڑے محدثین ہیں سب سے پڑھ لیتے ہیں، سب سے استفادہ کر لیتے ہیں، لیکن بیک وقت جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں اس میں بڑے بڑے حضرات اہل علم ہوتے ہیں، ان سے ہمارا استفادہ نہیں ہوتا ہے، کبھی زیارت بھی نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساروں کا نام بھی ہم نے نہیں سنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی وجہ سے کہ کون آدمی کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ فوائد سامنے آتے ہیں کہ اس نے کس سے سنا ہے، کس سے استفادہ کیا، کس سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح معرفت البلدان سے جو شخصیات کے اسفار ہے اس کی معلومات ہو جاتی ہے کہ کس نے کہاں کہاں کا سفر کیا ہے، اور اس کے جو شاگرد ہیں کہاں کہاں سفر کیا اور کہاں کہاں سے کس نے استفادہ کیا ہے، تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سے شاگرد نے زیادہ دیر استاد کے ساتھ پڑھا ہے اور کس نے کم زمانہ استاد کے پاس پڑھا ہے۔ مثلا ایک محدث ایک ملک گئے ہیں اور وہ صرف 3 دن کے لیے گئے، اس دوران کسی نے اس سے استفادہ کیا ہے، اور ایک اس کے جو ملک کے رہنے والے اس کے شاگرد ہیں، تو ظاہر ہے اس نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا۔ اور بلدان کی معرفت کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جو بڑے محدث ہے اس نے کئی ملکوں میں وقت گزارا ہے، اب بعض ملکوں میں اس کا جو حافظہ تھا وہ خراب ہو گیا تھا یا اس کے پاس کتابیں نہیں تھی، تو یہ ملکوں کی پہچان اور بلدان کی پہچان اس وجہ سے بھی مفید ہے کہ آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے کہ فلاں ملک میں چونکہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور اس کی یا روایت کمزور ہو گئی تھی، وہاں انہوں نے ان سے جس نے استفادہ کیا ہے اس کی روایت صحیح ہے۔ آپ نے اصول حدیث کے جتنے بھی انواع ہیں اس کا ذکر دیکھ لیا اور سن لیا۔ علماء کرام نے ایک نوع کا کس قدر کتابیں لکھی اور اس کا کس قدر اہتمام کیا ہے، تو جو بلدان ہے اس پر بھی علماء کرام نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ علماء کرام نے کس قدر اہتمام کیا۔ چنانچہ بعض نے صرف مکی علماء کرام کو جمع کیا، بعض نے صرف مدنی علماء کرام کو جمع کیا، بعض نے صرف کوفی علماء کرام کو جمع کیا، اور اسی طرح پھر بعض بلدان کی تخصیص کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی رہی۔ سب سے قدیم تاریخ کو ہم دیکھ لیں تو تاریخ المدینہ ہے عمر بن شبہ کی، اور تاریخ واسط ہے اسلم بن سہل واسطی بحشل کی، اور اس سے
جو زیادہ مشہور ہے تاریخ نسابور حاکم کی، تاریخ اصبہان ابو نعیم اصبہانی کی، تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی، تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اور بعض ایسے تاریخیں جو پورے یعنی جو بر اعظم ہے اس کو محیط ہوتی ہے یا کئی ممالک کو محیط ہوتی ہے، جیسے تاریخ المصریین ہے ابن یونس کی. اور بعض ایسے ہے کہ وہ روات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہیں، وزیر ہے، شعراء ہے، ادباء ہیں، اور پھر ہر ایک کا اس میں ذکر کرتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہے جو کسی ملک میں اس کے اصلی باشندوں ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو وہاں سے صرف گزرے ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. جیسے تاریخ بغداد کو دیکھ لیں تو جو محدث بغداد سے گزرا ہے اس کے بھی حالات لکھے ہیں. تاریخ دمشق ہے، جو دمشق میں صرف آیا ہے کچھ وقت کے لیے، اس کے حالات بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں. پھر یہ جو تاریخ ہے اس میں صرف یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی بغداد آیا تھا، فلاں زمانے میں دمشق آیا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ روات کے جو جرح ہیں اور تعدیل ہے اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. بلکہ بعض مرتبہ اس میں جو مشہور محدثین ہیں ان کی بہت زیادہ روایات بھی ذکر کی جاتی ہے، اور وہ ایسی روایات ہوتی ہے جن کی ان مصنفین کی جو اصل کتابیں ہوتی ہے اور اصل حدیث ہوتی ہے وہ مفقود ہوتی ہے. تو ان بلدان کی جو کتابیں ہیں اس کی وجہ سے ان کا جو ذخیرہ حدیث ہے وہ بھی مدون ہو جاتا ہے. جیسے معاویہ بن صالح کی روایت یحییٰ ابن معین سے، اور مفضل غلابی کی روایت یحییٰ ابن معین سے. یہ تواریخ بہت قیمتی ہیں اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ کسی خاص نوع کے ساتھ متقید بھی نہیں ہے. صرف ثقات راوی اس میں نہیں ہوتے، صرف ضعفاء نہیں ہوتے، یا کسی خاص کتاب کی بھی نہیں ہے. اس وجہ سے اب مثلا جس محدث نے صرف ثقات کا ذکر کیا تو ضعفاء رہ گئے، جس نے ضعفاء کا ذکر کیا تو ثقات رہ گئے، یا جس نے کسی خاص کتاب کے رجال کے بارے میں کتاب لکھنی تھی تو اس میں خاص روات، خاص اس کتاب کے روات آ گئے. تو جو بلدان کی تاریخ ہوتی ہے تو وہ کسی خاص روات کے ساتھ متقید نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس میں کئی روات کے حالات آ جاتے ہیں. جو بلدان کے بارے میں کتابیں ہیں پھر بعد کے زمانے میں بھی اس کا چلتا رہا، اور بعد کے زمانے میں بھی اس پر کتابیں لکھی جاتی رہی. چنانچہ تقی الدین فارسی کی کتاب لغت السمین فی تاریخ البلد الامین، یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بارے میں. اسی طرح سخاوی رحمۃ اللہ کی کتابیں ہیں التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ، بہت عمدہ کتاب ہے. اس میں اب مدینہ کے جتنے بھی علماء کرام ہیں اس کا ذکر ہے اس میں. تو بہرحال تاریخ بلدان یعنی شہروں کی تاریخیں اور اوطان کی تاریخیں اور روات کی تاریخ ولادت وفات کی پہچان اور طبقات کی پہچان، اس کو کبھی کبھی مختصر بھی کیا جاتا ہے. اور وہ تاریخ، اس کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے. اصول حدیث میں اور علم حدیث میں، دینی علوم میں اس سے بہت زیادہ فوائد وابستہ ہیں، بہت زیادہ ضروری چیزیں اس سے وابستہ ہیں. لہذا تاریخ سے بھی لگاؤ رکھنا چاہیے. اور پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اصول حدیث کی برکت سے انسان، یا تخصص فی الحدیث کی برکت سے انسان تاریخ سے بھی اس کا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور تاریخ کی کتابوں کی پہچان بھی اس کو آ جاتی ہے. اور پھر جو ہم زندگی گزارتے ہیں تو یہ بھی ایک تاریخ اس سے وابستہ ہوتی ہے. تو اس میں بھی وہ جو اصول حدیث والا شخص ہوتا ہے اور تخصص فی الحدیث والا شخص ہوتا ہے وہ عام زندگی میں بھی تاریخ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، کیونکہ کئی جگہوں میں اس سے جو شرعی امور ہے وہ وابستہ ہوتی ہے.